ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انک لعلی خلق عظیم صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلو علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کوشش کرتا ہوں کہ جو باتیں میں آپ لوگوں کے گوش گزار کروں میرے جانے کے بعد بھی وہ آپ کے پاس رہ جائیں اور آپ جو باتیں بیان کروں ان میری باتوں کو آگے بھی ٹرانسفر کریں، آگے تک بھی پہنچائیں۔ دیکھیں وہ خالق ارض و سما جو کل کائنات ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، وہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے انک لعلی خلق عظیم، کہ بے شک اے پیارے تو اخلاق کے بلند ترین منصب پر فائز ہے۔ میں عرض کرتا چلوں کہ دیکھیے اخلاق کسے کہتے ہیں، یعنی اس وقت میں اگر سادہ لفظوں میں اس کی تعریف کروں، اخلاق خلق کی جمع ہے، اور خلق انسان کی ان عادات کو کہا جاتا ہے جو انسان کے اندر رچ بس جائیں اور پھر اس انسان سے بلا ارادہ بھی سرزد ہوتی رہے۔ وہ عادات اور اطوار انسان کے اگر اچھے ہوں تو انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ اخلاق حسنہ سے متصف ہے یہ شخص، اور اگر خدا نہ خواستہ معاملہ برعکس چلا جائے، وہ عادات اچھی نہ ہوں تو کہیں گے کہ یہ اخلاق سیئہ والا شخص ہے۔ میں عرض کرتا چلوں، وقت مختصر ہے، پیغام دینا مقصود ہے۔ ایسی ہیں کہ جنہیں پورے دین کا خلاصہ کہا جا سکتا ہے، سبحان اللہ۔ وہ دین کو سمجھنے کے لیے دو حدیثیں۔ پہلی حدیث ہے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ وہ 5 چیزیں جو اسلام کی بنیاد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے، وہ کلمہ شہادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ اگر یہ ساری کی ساری ان پر کوئی انسان عمل بھی کر دے تو اگر دین کو عمارت خیال کر دیا جائے تو یہ اس دین کی عمارت کی بنیاد کو اس نے مکمل کیا ہے۔ اگر ایک شخص کی نمازیں بھی مکمل ہیں، روزوں پر بھی عمل پیرا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، اور اگر استطاعت رکھتا ہے تو حج بھی کرتا ہے، ارے 5 یہ چیزیں پوری ہیں تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے سارے دین پر عمل کر لیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بونے یا کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ تو ساری کی ساری دین کی بنیادیں ہیں، اس نے دین کی بنیادوں کو مکمل کیا۔ اے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بنیادیں ہیں، ذرا چھت بھی ارشاد فرمائے کہ چھت کس کو کہیں گی، عمارت مکمل کیسے ہوگی؟ تو پیارے صاحبوں، میں عرض کرتا چلوں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث پاک آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ آقا
فرمایا انما بعثتو لأتمم مکارم الاخلاق، سبحان اللہ، کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ مکارم اخلاق کو مکمل کروں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اتمم کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ دین کی تکمیل اور دین کی چھت تبھی ہوگی جب انسان کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، جھوٹ نہیں بول رہا ہوگا، بددیانتی سے کام نہیں کر رہا ہوگا، خیانت سے کام نہیں لے رہا ہوگا، دوسروں کی حق تلفی نہیں کر رہا ہوگا، اولاد کو بہتر تربیت کر رہا ہوگا، والدین کا احترام کر رہا ہوگا، بغض اور حسد سے بچ رہا ہوگا۔ پیارے صاحبوں، اگر نماز بھی مکمل، روزہ، حج، زکوٰۃ ساری چیزیں مکمل ہیں، یہ تو ہوئی بنیاد، لیکن اگر یہ اخلاق سے انسان خالی ہو گیا تو پیارے صاحبوں سمجھیں کہ اس کا دین مکمل نہیں ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ دین مکمل نہیں ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑی ہستی ہیں، یہ صحابہ میں انہیں ایک امتیازی شان حاصل ہے۔ کیا ہے؟ یہ 1.25 لاکھ صحابہ میں واحد صحابی ہیں جنہیں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا اے معاذ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ واحد صحابی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں، جنہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن کے بارے میں کہ قیامت کا دن ہوگا، علماء کا جھنڈا میرے معاذ کے ہاتھ میں ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ واحد صحابی ہے کہ جب یمن کی طرف رخصت کرنے لگے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 میل تک پیدل تشریف لے گئے، ساتھ سمجھاتے گئے۔ اور جب لاسٹ میں رخصت کرنے لگے، آخر میں الوداع کہنے لگے، تو جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات حضرت معاذ بن جبل سے ارشاد فرمائی تھی وہ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر میں فرمایا معاذ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک کو، راوی کہتے ہیں، یوں پکڑا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا خیال رکھنا، کفا لسانا آنا کا۔ آقا نے فرمایا اس زبان کا معاذ خیال رکھ۔ بات یہ ہے فقط اس لیے سکون لوٹ رہے ہیں کہ ہماری زبان تیز ہو رہی ہے۔ اور میں آخری بات یہ بتاؤں، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اردن میں ہے۔ 18 ہجری کو انتقال ہوا تھا اور آج 1439 ہجری ہے، صدیاں گزر گئی، آج بھی اردن میں آپ کے مزار پر جائیں، پیارے صاحبوں مزار مبارک سے خوشبو آ رہی ہے۔ کیوں؟ کہ زبان کی حفاظت کی تھی۔